کے اسٹوری ٹیل۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، بہت دور ایک گاؤں تھا، لیکن یہ گاؤں ان جیسا نہیں تھا جیسے ہم جانتے ہیں، جہاں خوش مزاج لوگ گھومتے پھرتے ہیں۔ نہیں، یہ گاؤں اداس اور خالی تھا۔ اس کے گھر اور گلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، جیسے وہاں برسوں سے کوئی رہا ہی نہ تھا۔ لیکن اس گاؤں میں رہنے والے لوگ نہیں بلکہ چوہے تھے۔ وہ وہاں کافی عرصے سے رہ رہے تھے، پرانی خالی عمارتوں میں پارٹیز اور تفریح کرتے تھے۔ چوہوں کے لیے یہ ایک بہترین دور تھا۔ انہوں نے ان پرانے گھروں اور عمارتوں میں سرنگیں بنائیں، بھول بھلائیاں بنائیں۔ ان کے تو یہاں مزے تھے۔ وہ یہاں کھل کر موج مستی، دعوتیں اور پارٹیز کرتے تھے۔ اور یوں وقت گزرتا گیا۔ ایک دن ہاتھیوں کا ایک بڑا غول گاؤں سے گزرتے ہوئے ایک بڑی جھیل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تمام ہاتھی چلتے چلتے سوچ رہے تھے کہ اس جھیل کے ٹھنڈے پانی میں تیرنے کا کتنا مزہ آئے گا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ جب وہ گاؤں سے گزر رہے تھے تو ان کے قدم چوہوں کی بنائی ہوئی سرنگوں اور بھول بھلائیوں کو روند گئے تھے۔ ہاتھی بڑی گڑبڑ کر گئے تھے۔ چوہوں نے فوراً میٹنگ بلائی۔ اگر ان کا غول واپس دوبارہ ادھر سے گزرا تو ہم تو برباد ہو جائیں گے، ایک چوہا پکارا۔ ہم انہیں اب موقع ہی نہیں دیں گے، ایک اور چوہا پکارا۔ اب کچھ دلیر چوہوں کو ایک گروپ نے ان ہاتھیوں کے قدموں کے نشانات کا جھیل تک پیچھا کیا۔ وہاں انہیں ہاتھیوں کا بادشاہ ملا۔ بادشاہ کے سامنے جھکتے ہوئے ایک چوہا بولا، باقی سب کی نمائندگی کرتے ہوئے، بادشاہ سلامت، یہاں سے ہماری چوہوں کی آبادی زیادہ دور نہیں ہے۔ یہ اسی پرانے ویران گاؤں میں ہے جس سے آپ گزر کر آئے ہیں، آپ کو یاد ہوگا۔ مجھے یاد ہے، ہاتھی بادشاہ نے کہا۔ ہم ہاتھی ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوا وہاں چوہوں کی آبادی موجود ہے۔ واہ، آپ کو معلوم نہیں تھا؟ اس چوہے نے طنز سے کہا۔ آپ کے ریوڑ نے ان بہت سے گھروں کو برباد کر دیا جہاں ہم سینکڑوں سالوں سے رہ رہے تھے۔ اگر آپ اسی انداز میں واپس لوٹے تو یقیناً ہمارا تو خاتمہ ہی ہو جائے گا۔ ہماری ایک عرض سنیں، کیا آپ واپس جانے کے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار نہیں کر سکتے؟ کیا معلوم کسی دن ہم چوہے بھی آپ کی کچھ مدد کر سکیں۔ ہاتھی بادشاہ نے دل ہی دل میں مسکرا کر سوچا، لو سنو، یہ چھوٹے چوہے کبھی ہاتھی کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن اسے افسوس ہوا کہ اس کے ریوڑ نے چوہوں کے گاؤں کو بے دھیانی میں کچل ڈالا تھا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ریوڑ کو دوسرے راستے سے گھر لے جاؤں گا۔ اور اسی دوران قریبی بادشاہ نے اپنے شکاریوں کو حکم دیا، وہ جتنے ہاتھیوں کو پکڑ سکتے ہیں پکڑ لیں۔ یہ جان کر ہاتھی دور دور سے اس بڑی جھیل میں تیرنے کے لیے آتے ہیں۔ بادشاہ کے شکاریوں نے وہاں پانی میں جال لگا دیے۔ جیسے ہی ہاتھی بادشاہ اور اس کے ریوڑ نے اس جھیل میں چھلانگ لگائی، وہ سارے اس جال میں پھنس گئے۔ تو ہاتھی بادشاہ سوچنے لگا کہ کیا کیا جائے۔ وہ سب رسیوں کے جال میں بندھے ہوئے تھے سوائے ایک ہاتھی کے، وہ آزاد تھا کیونکہ اس نے جھیل میں چھلانگ نہیں لگائی تھی۔ ہاتھی بادشاہ نے اسے پکارا اور اسے کہا کہ فوراً بیران گاؤں میں جائے اور چوہوں کو یہاں لائے۔ جب چوہوں کو پتہ چلا کہ ہاتھی بادشاہ اور اس کا ریوڑ اس مصیبت میں ہے تو وہ جھیل کی طرف بھاگے۔ بادشاہ اور اس کے ریوڑ کو بندھے ہوئے دیکھ کر وہ تیزی سے رسیوں کے پاس پہنچے اور اپنے تیز دانتوں سے انہیں کترنے لگے۔ وہ رسیاں کترتے جا رہے تھے اور ہاتھی آزاد ہوتے جا رہے تھے۔ انہوں نے جلد ہی موٹی موٹی رسیاں کتر دیں اور تمام ہاتھی رسیوں سے آزاد ہو گئے۔ تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے ہم سب کو آزاد کیا، بادشاہ ہاتھی نے کہا۔ ہاتھی بادشاہ بہت شکر گزار تھا اور اس نے چوہوں سے وعدہ کیا کہ وہ گھر جانے کے لیے نیا راستہ تلاش کریں گے۔ تب سے چوہے اور ہاتھی دوست ہیں، وہ خوشی سے رہتے ہیں اور گاؤں کئی سالوں تک محفوظ رہا۔ اس کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ نیکی کا کوئی بھی عمل ہو، خواہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، کبھی ضائع نہیں ہوتا، اور اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے ہی چھوٹے ہیں، آپ کے اعمال کا بڑا اثر ہو سکتا ہے۔ چھوٹے چوہے دیو ہیکل ہاتھیوں کو بچانے میں کامیاب ہو گئے جبکہ وہ چھوٹے تھے، اور یہ بات ثابت کرتی ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کسی کے لیے آسانی پیدا کر سکتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سٹوری بہت پسند آئی ہوگی۔